اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت حضور قبلہ صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولی عہد آستانہ عالیہ امیر السالکین بیرہ شریف، محترم المقام جناب محترم صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ، اور جملہ برادران طریقت اور برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب ایک مرتبہ پھر شب کرم کی اس پر نور محفل میں حاضر ہیں، اور مضامین قرآن کے بیان کا جو سلسلہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا وہ اب 22ویں پارے میں سورہ احزاب تک پہنچ چکا ہے، اور گزشتہ شب کرم میں ہم نے سورہ احزاب ہی کے جو مطالب و مفاہیم ہیں ان کا بیان کیا تھا، لیکن کیونکہ یہ ایک بڑی جوہری اور اہم سورہ پاک ہے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کے مزید کچھ مضامین جو ہیں ان کا بیان دوبارہ کیا جائے گا، تو اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ چند اہم گزارشات پیش کروں گا۔ اس سورہ پاک کا نام اس سورت کی 20ویں آیت کے اندر مذکور ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ تو احزاب حزب کی جمع ہے اور وہ گروہ کو کہتے ہیں، تو کیونکہ یہ غزوہ خندق کے واقعات کو بیان کیا گیا اور وہاں سارے کفار احزاب کی شکل میں جمع ہو کر مدینہ پاک پہ ٹوٹ پڑے اور حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اس لیے اس کو سورۃ الاحزاب کا نام دیا گیا۔ اس سورت میں بنیادی طور پہ 3 اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ تینوں واقعات 5 ہجری کے اندر ہوئے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الاحزاب مدینہ پاک میں ہجرت کے 5 سال بعد 5 ہجری کے اندر اس کا نزول ہوا۔ اس میں غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کو تفصیل سے بیان کیا گیا، پھر غزوہ بنو قریظہ جو کہ بالکل اس کے معاً بعد ہوا اس کو بیان کیا گیا، اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا اور وہ جس حکمت کے پیش نظر ہوا اس کو بیان کیا گیا، اور یہ اس کے مرکزی وہ واقعات ہیں جو اس سورت میں بیان کیے گئے۔ بعض مفسرین نے سورتوں کے کچھ گروپس بنائے ہیں کہ جن میں ایک مرکزی خیال بیان کیا جاتا ہے، تو ان کے نزدیک سورہ فرقان سے جو سورتوں کا گروپ شروع ہوتا ہے، اور اس میں 8 سورتیں شامل ہیں، سورہ فرقان، سورہ نمل، سورۃ الشعراء، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورہ سجدہ، سورہ لقمان، اور آخر میں سورہ احزاب۔ اس پہ یہ پورا چیپٹر اور مضمون مکمل ہوتا ہے جس میں قرآن اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اس بات کیا گیا، اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اس کی 5 نمایاں باتیں جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے مقدمے میں ذکر کی ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا ذکر کیا گیا کہ حضور کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پہ تمام انبیاء میں حضور کا امتیاز اور آپ کی شانوں کا ذکر کیا گیا جس میں ختم نبوت سر فہرست ہے۔ تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے درمیان باہمی تعلق کو واضح کیا گیا کہ امت کا اپنے نبی سے تعلق کیا ہے اور اس کی حساسیت کیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ازواج مطہرات کا درجہ بیان کیا گیا، اور آخر میں
انسانوں پر جو اللہ کی امانت اور ذمہ داری ہے اس کا بیان کیا گیا۔ اگر ہم آیت وائز دیکھیں تو آیت نمبر 1 سے 3 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بلا خوف تردید، بے کم و کاست، مخالفین کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے آپ تبلیغ جاری رکھیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ کہ بغیر کسی کی تنقید کی پرواہ کیے آپ اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے رہیں، فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی۔ پھر آیت نمبر 4 سے لے کے 6 تک 2 ایسی بری رسمیں جو زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتی تھیں، جن میں سے ایک کو زہار کہتے ہیں اور ایک کو متبنہ، یعنی جس کو اڈاپٹڈ چائلڈ کہا جاتا ہے، اور اس پہ ہم نے گزشتہ شب کرم میں، جو گزشتہ سے پیوستہ شب کرم تھی، اس میں بیان کیا تھا کہ ان دونوں بری رسموں کا خاتمہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا کہ آپ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق 4 یار پیر محمد کرم شاہ ہمارا وہ امام ہے، یا نبی یا نبی۔ عکس جمال کرم حضور قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ جلوہ فرما ہوئے، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضرات محترم، آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی سے یہ عہد اور وعدہ لیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے دین کی دعوت کو عام کریں، کسی کا پاس اور لحاظ دعوت کے راستے میں نہ کریں، تاکہ کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہو جائے اور مخلص اور منافق کی پہچان ہو جائے۔ اس چیز کو 7 اور 8 نمبر آیت میں بیان کیا۔ پھر آیت نمبر 9 سے 27 تک یہ جو آیات ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کے واقعات ذکر کیے، جن کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا ہے۔ اور آج کے سینیریو میں جب ہم غزوہ احزاب کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مدینہ پاک کی ریاست کو نعوذ باللہ مسمار کرنے کے لیے اور اینٹ سے اینٹ بجانے کا ایک جو ہے وہ مکروہ جذبہ لے کے سارے احزاب ٹوٹ پڑے تھے، اور انہوں نے کئی دنوں تک مدینہ کا محاصرہ کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کے مدینہ پاک کا تحفظ کیا، اور حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر عمل ہوا، اور یہ احزاب تھے، یہ سارے کفر کے سرغنے تھے جو جمع ہو گئے۔ تو آج کے سینیریو میں ہمیں فلسطین کے اور غزہ کے ارد گرد وہی حالات نظر آتے ہیں کہ احزاب جمع ہو گئے، امریکہ نے اپنا بحری بیڑا بھیج دیا ہے، اور دیگر بہت ساری قوتیں اسرائیل کے ساتھ مل گئیں، اور ظاہری طور پہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ احزاب آ گئے، یہ سارے گروہ آ گئے، آسمانوں سے آگ برسائی جا رہی ہے بمباری کی شکل میں، اور پھر زمینی حملہ جاری ہے اور گھیراؤ جاری ہے، ہاسپٹلز پہ حملہ ہو رہا ہے، چن چن کے ان نہتے جو لوگ ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ 6000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں، جینوسائیڈ اور نسل کشی کا عمل جاری ہے، اور ظاہری طور پہ جب دیکھا جائے تو ایک مایوسی کسی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن جب ہم غزوہ احزاب کی ان آیات کو پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے وعدہ کو دیکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ نظر ڈالتے ہیں، تو پھر یہ یقین ہوتا ہے کہ اسرائیل جتنے مرضی ہے حملے کر لے، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، مسجد اقصی پھر سے مسلمانوں کو ملے گی، پھر سے اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی دستگیری فرمائے گا۔ اور اس سلسلے میں 2 یا 3 آیات یہاں پہ پڑھتا ہوں تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا منظر ہمارے سامنے رکھا ہے اس سے ہمارا یقین پختہ ہو جائے۔ الذین قال لهم الناس، کہ وہ لوگ جنہیں لوگوں نے آ کے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ سارے لوگ تمہارے ارد گرد جمع ہو گئے، تمہارے مخالف ہو گئے، ان سے ڈرو اور ان سے دور ہٹ جاؤ اور اس سرزمین کو چھوڑ دو۔
فزادہم ایمانا، وہ ڈرے نہیں ہیں، ان کے ایمان میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ نسخہ اور وظیفہ ہے۔ آج ہم اگر اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم ان کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کا ورد تو کر سکتے ہیں۔ سارے مل کے کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ فرمایا جب انہوں نے یہ پڑھا تو اللہ رب العزت نے ان کی غم کو خوشی میں بدل دیا، اور ان کے سارے دشمن جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ یہ جتنے احزاب ہیں ان کو بھی شکست فاش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی شہادتوں اور قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ صرف دعائیں کافی نہیں ہیں، بلکہ مجھے ایک دو دن پہلے 92 چینل پہ بھی اس کے لیے بلایا گیا، اور بیرا شریف کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پہ بھی ہم نے یہ عرض کیا کہ صرف دعائیں کافی نہیں۔ میں نے وہاں پہ یہ بات عرض کی کہ ٹیچرز اپنے الاؤنسز کے لیے میدان میں نکلتے ہیں، وکلاء اپنے جسٹس کی ناموس کے لیے دھرنے دیتے ہیں، اور ڈاکٹرز اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ہسپتالوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر خانہ کعبہ کی حرمت پہ کوئی آنچ آتی، کیا کوئی مسلمان چین سے بیٹھتا؟ سارے تڑپ جاتے۔ مسجد اقصیٰ کا وہی مقام ہے جو خانہ کعبہ کا ہے، کہ یہ خانہ کعبہ قبلہ ثانی ہے اور مسجد اقصیٰ بولیے قبلہ اول ہے۔ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ 17 مہینے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے اسے قبلہ بنا کے نمازیں پڑھائی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ اپنے حکمرانوں اور مسلم امہ کو یہ دعوت دینی چاہیے کہ وہ لوگ یکجا ہو کے ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ جس سے اس ظلم و ستم کو روکنے میں کردار ادا کیا جا سکے۔ اور پھر جو شہید ہوئے ہیں ہم ان کے نام سورہ احزاب کی یہ آیت ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کچھ ابھی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ظلم اور خوف کے باوجود ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد 28 نمبر سے لے کے 35 نمبر آیت تک سورہ احزاب میں ازواج نبی کو خطاب کیا گیا، اور اس کا بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، صرف آج اشارہ کر رہے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، حضور کی ازواج جو امہات المومنین ہیں ان سے کہا گیا جتنا آپ کا رتبہ بڑا ہے اتنی آپ کی ذمہ داری بڑی ہے، پردے کا خیال رکھیں، اپنے گھر میں رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت پہ فخر کرتے ہوئے وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ پھر آیت نمبر 36 سے لے کے 40 تک حضرت زید اور حضرت سیدہ زینب کے واقعہ کی طرف اجمالی اشارات کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں پھر مومن کے پاس کوئی اپنا اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مستشرقین نے نعوذ باللہ یہاں جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے اور اس واقعے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضیاء القرآن شریف کے صفحات میں حضور ضیاء الامت نے جس طریقے سے ناموس رسالت کا تحفظ اور دفاع کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور تمام طلباء کو بالخصوص ان مقامات کو ازبر کرتے ہوئے نوٹس بنانے چاہیے اور اپنی ڈائری میں ہنٹس دینے چاہیے، تاکہ کل اگر عملی میدان میں کہیں کسی مستشرق اور اورینٹلسٹ کا سامنا ہو تو اس کو بہترین جواب دیے جا سکیں۔ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری بزم میں جناب پروفیسر ابرار حسین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہی ٹاپک ہے، اور وہ استشراق اور مستشرقین کا جواب دینے میں وہ ید طولہ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں انگلش لٹریچر اور دیگر جو تاریخ ہے اس کے اوپر بڑا درک اور علمام عطا کیا ہے، اور آج انشاءاللہ وہ بہترین انداز میں ان معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کریں گے۔ اختصار سے عرض کرتا ہوں، آیت نمبر 49 سے لے کے 52 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت کا بیان کیا گیا کہ باقی لوگوں کے لیے 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں، لیکن اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی تمام ازواج آپ کے لیے جائز ہیں، اور تعدد ازواج کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے الگ خاصیت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ازواج کو حلال کر دیا ہے، اور پھر کن کن رشتوں کو حلال کیا، اور پھر فرمایا کہ وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ اے میرے حبیب آپ کے لیے باقی مومنوں کے علاوہ ایک ایکسیپشنل اجازت دی گئی ہے، اور اس کی خاص حکمتیں ہیں۔ اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف کی 6 اور 7ویں جلد میں مستشرقین کے جوابات دیتے ہوئے تعدد ازواج کے اوپر پورا مقالہ قلم بند فرمایا ہے، جس کو پڑھ کے ان کے دانت کھٹے کیے جا سکتے ہیں، ان کا رد کیا جا سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نفسانی خواہشات وہاں پہ کار فرما تھیں جس طرح مستشرقین نے لکھا۔ تو حضور ضیاء الامت نے دلائل کے ساتھ بتایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بولیے 25 سال، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، اور جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیات رہیں اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا، اور جب آپ کی عمر 51 برس ہوئی 51 ایئرز، اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے، پھر 1 سال اس کے بعد آپ نکاح نہیں فرماتے، پھر اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جو نکاح کرتے ہیں وہ ایک نوجوان خاتون سے نہیں بلکہ پھر ایک اور بیوہ خاتون حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر جتنے نکاح کیے، کسی شہید کی بیوہ، کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی، اور کہیں پہ اگر نوجوان شادیاں کی ہیں 1 یا 2 تو ان کے پیچھے بھی یہ حکمت کار فرما تھی کہ تعلیم امت ہو سکے، حضور کے گھر کے معاملات امت تک پہنچ سکیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے وصال کے بعد طویل عرصہ زندہ رہیں اور امت کو حضور کے گھر کے معاملات کے بارے میں بتاتی رہیں، مسائل کی تلقین کرتی رہیں۔ صحابہ نے بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو پردے کے پیچھے آ کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ پورا وہاں پہ مقالہ پڑھ کے آپ اس پہ بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 53 سے لے کے 62 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے آداب کا ذکر کیا۔ حجرات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے حجرے تھے کہ بغیر اجازت کوئی بندہ وہاں داخل نہ ہو۔ حضرت حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت لکھا کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہاں حضور کے گھر کے ادب کا ذکر کیا، اہل بیت کے آداب کے بارے میں بتایا، وہاں کیسے حاضری دینی ہے، جو ہے جیسے حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی کا مشہور شعر ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، حضور کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ ملے، اجازت مل جائے تو جو کھانا تمہارے سامنے رکھا جائے نظریں جھکاؤ، کھاؤ اور پھر نکل جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں گپ شپ اور گفتگو کے لیے بیٹھے نہ رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف دیتی ہے، تو پورے آداب رسالت کا یہاں پہ بیان کیا گیا۔ پھر آخر میں آیت نمبر 63 سے لے کے 73 تک یہ جو آخری 10 آیات ہیں ان کے اندر قیامت کی یاد دہانی کروائی گئی۔ یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ قیامت قریب ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
اور حضور نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور قیامت قریب ہے، اب آخرت کی تیاری کی جائے، اور اس حوالے سے تربیت فرمائی گئی۔ پھر آخری آیات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و وقار کا بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور پھر آخری آیت میں وہ امانت ذکر فرمائی جو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو اور انسان کو عطا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ اس سورہ پاک کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی گفتگو کے آخر میں صرف 2 منٹ کے اندر میں آج سورہ بروج کے ایک سینیریو کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فلسطین کے حالات کی وجہ سے دل چور چور ہے اور زخمی ہے، اور ہر وقت دعائیں ان کے لیے نکل رہی ہیں۔ تو کل میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی فرمائی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ یہ جو پوری صورت ہے اس کے اندر فرمایا کہ آسمانوں میں برج ہیں، اور جیسے فوجی ایریے میں ہم جائیں تو جگہ جگہ پہ برج ہوتے ہیں، اور ان پہ فوجی رائفل اور گن لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی اندر تو نہیں آ رہا۔ تو فرمایا آسمان برج والے ہیں، اور اللہ ان کی قسم اٹھاتا ہے، والیوم الموعود، اور قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہے، وشاہد ومشہود، اور اللہ خود دیکھ رہا ہے، اور ہر منظر کو لکھا جا رہا ہے، اور ہر منظر کا اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قتل اصحاب الاخدود۔ اگر آپ گھر جا کے ضیاء القرآن شریف سے اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھیں گے کہ وہ ایمان لانے والے جنہیں ایک خندق کے اندر ڈال کے ایک ظالم بادشاہ اور اس کے فالورز نے پتھر مار مار کے وہیں پہ ہلاک کر دیا، اور وہ کلمہ گو بیچارے اسی خندق کے اندر چیختے رہے اور کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، لیکن ان کی کوئی ایک نہ سنی گئی اور ان کو شہید کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا شہود وہم علی ما اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اس ظلم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 اور قوموں کا ذکر کیا، اور ارشاد فرمایا کہ حدیث الجنود فرعون و سمود، کہ تمہارے پاس 2 اور لشکروں کا ذکر بھی آیا ہوگا، ایک فرعون کا لشکر جس نے حضرت موسیٰ پہ ظلم کیا، ایک سمود کا لشکر جس نے حضرت صالح کی قوم پہ ظلم کیا۔ 3 ظالموں کا ذکر کیا، ایک اخدود والے خندق والے، دوسرے قوم سمود، تیسرے فرعون والے جنہوں نے حضرت موسیٰ پہ ظلم کیا۔ ان تینوں کا ظلم ذکر کرنے کے بعد پھر ان کا انجام ذکر کیا، فرمایا دیکھو وہ جو خندق میں ان کو شہید کرنے والے تھے، وہ قیامت کے دن شہید خود اپنے اس ظلم پہ گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑے گا۔ اور وہ جو قوم سمود اور فرعون کی شکل میں ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے دنیا میں اپنا انجام دیکھ لیا، اور فرعون سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور قوم سمود پہ بجلی کا کڑکا بھیج کے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو دنیا کا ہر ظالم سن لے کہ اگر وہ 2-4 دن ظلم کرتا ہے تو اسی زندگی میں وہ اپنے اس ظلم کا انجام دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی داد رسی فرمائے گا۔ تو الحمدللہ مومن کے لیے قرآن حکیم میں سہارے اور تسلی کے اسباب موجود ہیں، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم کے باوجود اپنے ان بندوں کی داد رسی کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فلسطینی مسلمانوں اور شہداء کے ساتھ یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔